नाज़रीन, इराक की जानिब से इसराइल पर बहुत बड़ा हमला किया गया है और जो इसराइली एयरपोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, गजा में बड़े हमलों की तफसीलात आ रही हैं और घात लगाकर इसराइली फ़ौज पर हमला किया गया है और कई इसराइली फ़ौजियों के मरने की वहाँ पर इतलात आ रही हैं। और यरूशलेम में नाज़रीन कई तंजीमें खड़ी हो गई हैं, वेस्ट बैंक में कई तंजीमें मैदान में आ गई हैं, वहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर क्लैशेस हो रहे हैं, बड़े लेवल के ऊपर लड़ाई जारी है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम इराक के हवाले से आपको अपडेट करते हैं और बहुत बड़ी खबरें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से आ रही हैं। लेबनान हमले कर रहा है, शाम से हमले हो रहे हैं, यमन हमले कर रहा है और इराक से मुसलसल हमले होना शुरू हो गए हैं। और जो इराक नाज़रीन हमले कर रहा है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि ये प्रिसाइज अटैक्स हैं, ये टारगेटेड खास जो एरियाज हैं, जो सबसे हसास एरियाज हैं, उनको टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। यानी कभी पोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है, कभी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है, कभी जो इंफॉर्मेशन बेसिस हैं, कभी मुसाद के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो हसास एरियाज हैं, उनको बड़ी प्रिसाइजली इराक की जो तंजीमें हैं वो टारगेट कर रही हैं। अभी नाज़रीन जो हमला हुआ है वो भी बहुत गैर मामूली और काबिल सत्ताइश हमला है। नाज़रीन, बेन गोरियन एयरपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये सेंटर में है, इसराइल के सेंटर में है। यहाँ पर आकर जो है ना वो निशाना बनाया गया, यानी कि बॉर्डर शॉर्डर पर नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ इराक और कहाँ इसराइल, और इसराइल के भी दरमियान में आकर, और कोई उनका एयर डिफेंस, कोई आयरन डोम, कोई मतलब दिफाई निज़ाम, वो सारा फ्लॉप हो गया है। मतलब आप अंदाज़ा, ये जो बेन गोरियन एयरपोर्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। ये इसराइल का जो गलबन पहला वज़ीर आज़म था बेन गोरियन, ये उसके नाम पर है ये एयरपोर्ट। तो ये मतलब इंतहाई इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो इसको जाकर टारगेट करना, एयरपोर्ट का अपना दिफाई निज़ाम होगा, फिर इसराइल का अपना दिफाई, ओवरऑल कंट्री का कोई भी दिफाई निज़ाम इनको नहीं रोक सका और उन्होंने आकर टारगेट किया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमला किया है और ये वही तंजीम है जिसने जॉर्डन में सीआईए के ठिकानों पर हमला किया था। तो वो बता रहे कि हमने ड्रोन्स के साथ ये हमला किया है, कई ड्रोन्स दागे गए हैं जिन्होंने आकर इस एयरपोर्ट पर हमला किया है। सो इस हमले की काफ़ी अहमियत बताई जा रही है। वो इस हवाले से मतलब ड्रोन्स ने आकर कितना डैमेज किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो ड्रोन्स आकर या उनके प्रोजेक्टाइल्स आकर इसराइल के अंदर घुसकर वो अटैक कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब आगे लॉसेस क्या हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है उनका। भाई इसराइल, आपने इसराइल के बारे में क्या सुन रखा था कि इसराइल क्या बला का नाम है। इसराइल की डेटरेंस, इसराइल का एयर डिफेंस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके एयर डिफेंस के ऊपर उन्होंने खर्च किए हैं, जो सबसे तगड़ा एयर डिफेंस पूरे मिडिल ईस्ट में माना जाता है। तो उसके एयर डिफेंस की ये हालत हुई पड़ी है कि इराक से तंजीम उठती है और उसके सबसे हसास एयरपोर्ट को, उनके मुसाद के ठिकानों को निशाना बना रही है और वो उसको नाकाम नहीं बना पा रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, जब आगे ऑल आउट वॉर छिड़ेगी तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ़लस्तीन के इत्तेहादियों को बहुत कारआमद साबित होंगी। अच्छा, ये इराक का नाज़रीन हमला हो गया। अब आपको गज़ा में लिए चलते हैं और गज़ा से भी बड़ी नाज़रीन खबरें हमारे पास आई हैं। जो पहला नाज़रीन बड़ा हमला किया गया है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। मतलब जो जहां पर उनकी लीडरशिप बैठी है, जहां पर उनके कमांडर्स और ऑफिसर्स बैठे हैं, जहां से जंग को मॉनिटर किया जा रहा है, जहां से डायरेक्शन दी जा रही है, उन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। अल-कुद्स ब्रिगेड ये बता रही है, वी बॉम्ब्ड विद बैराज ऑफ हैवी मोर्टार शेल्स द एनिमी कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स, द एनिमी कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर। सो दिस इज अ बिग अटैक बाय हमास। तो ये एक हमला है। अच्छा, जैतून के इलाके में नाज़रीन लड़ाई उसी तरह से जारी है। अभी भी नई ताज़ा दम फौज जो है इसराइल की वो वहाँ पर भेज रहा है, लेकिन क्लैशेस हो रहे हैं। मज़ाहमती तहरीक अभी तक वहाँ पर मौजूद है और इनकी जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसको नाकाम बना रही है। ये आप देखिए, द रेजिस्टेंस इज इंगेज्ड इन वायलेंट क्लैशेस विद ऑक्यूपेशन फोर्सेस साउथ ऑफ अल जैतून नेबरहुड। तो वहाँ पर क्लैशेस जो हो रहे हैं। अच्छा, इसमें जैतून के इलाके में एक और अहम चीज़ आपको बताना ये ज़रूरी है कि वहाँ पर बमबारी भी मुसलसल हो रही है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस वहाँ पर हैं, वो बमबारी भी मुसलसल जैतून के इलाके में कर रहे हैं। और अभी खबर वहाँ से आई है कि इसराइल ने वहाँ पर बमबारी की है और 16 आम जो सिविलियंस हैं वो वहाँ पर शहीद हो गए हैं। ये आप देखिए, 16 मार्टायर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्यूपेशन बॉम्बिंग ऑफ अ हाउस
नियर अल फरूक मॉस्क इन अल जैतून नेबरहुड। तो मस्जिद के करीब एक घर है जिस पर बमबारी की गई है, जिसमें 16 निहत्ते फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो जैतून के इलाके में बमबारी जो है वो मुसलसल की जा रही है, ग्राउंड ऑपरेशन अलग से, बमबारी अलग से वहां पर हो रही है। अच्छा, इसके साथ नाज़रीन जो अगली खबर है वो भी बड़ी जबरदस्त खबर है। जिस तरह से नाज़रीन ये जैतून का इलाका टॉप ट्रेंड बना हुआ है, अब मैं जो ये वाली खबर आपको देने जा रहा हूं, ये पहली बार ये खबर सामने आई है कि जैतून की तर्ज पर एक ऐसा टाउन है, एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत बड़ी लड़ाई जारी है। वहां पर भी इस्राएली फौज ने उस इलाके को फतह करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर भी नाकाम हुई है और बहुत बड़े लेवल पर, जिस तरह जैतून है ना, या इससे भी कह लें कि मेगा लेवल के ऊपर लड़ाई वहां पर हो रही है। और ये है नॉर्थ ऑफ खान यूनिस और ये हमाद टाउन का ये इलाका है। यहां पर एक बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त छिड़ी है, उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यहां पर एक तो नाज़रीन वो बता रहे हैं कि 2 फूट फोर्सेस हैं, यानी 2 डिफरेंट टाइप की इसराइल की फोर्सेस थी। कोई एक एलीट फोर्स हो सकती है, कोई दूसरी ब्रिगेड से हो सकती है। तो 2 टाइप की एक तो फूट फोर्सेस थी, उनको घात लगाया गया है और उनको मारा गया है। ये पहला वहां पर हमला है। इस हवाले से आप देखिए कि वी कैप्चर्ड 2 enemy foot forces in a precise ambush and clashed with their members from 0 distance in Hamad town। पहले घात लगाया, उनको प्रिसाइज घात में पकड़ा, फिर उनके साथ क्लैशेस हुए और फिर 0 डिस्टेंस से जाकर उनको मारा। इस लेवल की वहां फिर अगली इससे यही खबर आप दूसरे एंगल से देखिए। ट्रैप्ड 2 Zionist foot force in a tight ambush and clashed with them। ठीक हो गया जी। फिर नाज़रीन बता रहे हैं we detonated 2 devices with 2 Zionist forces clashed with their members dead and wounded। तो ये एक जो बड़ा हमला हुआ है, जो सबसे बड़ा हमला है कि 2 अलग टाइप की जो उनकी फोर्सेस हैं उनको घात में फंसाया गया, फिर उनको मारा गया। कभी इसमें वो बताया कि वहाँ पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी नस्ब थी उस घात में, फिर क्लैशेस भी हुए, आमने सामने लड़ाई भी हुई और एट द एंड उनको मारा गया और कुछ को जख्मी किया गया। और इसमें एक आखिरी स्टेटमेंट ये सुनिए, आवर मुजाहिदीन डेटोनेटेड अ हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस अगेंस्ट अ ज़ायनिस्ट फोर्स of 6 people barricaded in an apartment of Hamad town in Khan Yunis। और ये सारा उन्होंने हमला किया है। फिर वो बता रहे हैं नाज़रीन कि इतनी ज़्यादा हलाकतें और ज़ख्मी इसराइली फौजी हुए हैं कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं, वहाँ पर एयरक्राफ्ट्स देखे गए हैं जो उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये ज़रा आप स्टेटमेंट देखिए, एनिमी हेलीकॉप्टर्स वर स्पॉटेड इवैक्यूएटिंग द डेड एंड वाउंडेड आफ्टर हमाद टाउन एम्बुश इन खान यूनिस। कि वहां पर एक नहीं हेलीकॉप्टर्स देखे गए। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये तो एक टाइप का हमला है ना, जैसे जैतून में तरह तरह की लड़ाई हो रही है, इस तरह हमाद टाउन में भी तरह तरह की लड़ाई है। तो ये तो एक टाइप है ना जो घात लगाकर हमला हुआ है। तो वहां पर हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्होंने देखे हैं। फिर वो बता रहे हैं वी डिटेक्टेड एनिमी एयरक्राफ्ट रिवीलिंग द डेड एंड वाउंडेड आफ्टर वी एम्बुश्ड 2 फूट फोर्स इन हमाद टाउन नॉर्थ ऑफ खान यूनिस। तो वहां पर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स देखे गए। फिर नाज़रीन बता रहे हैं fighters bombed with regular mortar shells the gathering of enemy soldiers in center of Hamad town। तो वहां पर जो इसराइली फौज की गैदरिंग थी उन पर बमबारी करके उनको हलाक किया गया है। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि we targeted Zionist military vehicle and D9 bulldozers with RPG shells। तो गाड़ियां भी तबाह कर दी, बुलडोजर्स भी तबाह कर दिए। सेम इसी तरह की लड़ाई जैतून में हुई है, गाड़ियां, बुलडोजर्स, मरकेबा टैंक्स, उनके इसराइली फौज कमांडर्स ऑफिसर्स वो वहां पर हलाक हुए। सेम यहां पर हो रहा है। फिर उनका फाइटर्स टारगेटेड गैदरिंग ऑफ एनिमी सोल्जर्स एंड व्हीकल्स विद बैराज ऑफ हैवी मोर्टार शेल्स एट एक्सेस ऑफ इनकरियर इनटू हमाद टाउन। कि हमाद के इलाके में उनकी फोर्सेस जो हैं वो इनकरियन करने की कोशिश कर रही थी, यानी अंदर आने की, पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हमने उन पर मोटार के गोलों के साथ बमबारी की और उनके फौजियों को भी मारा एंड उनकी जो व्हीकल्स हैं उनको भी तबाह किया। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि डेटोनेटेड मरकेबा टैंक्स विद अल यासीन 105 शेल्स इन हमाद टाउन। तो ये आप एक पूरी अलग तर्ज की जो जंग है वो सिर्फ और सिर्फ हमाद टाउन में जारी है। अभी एक नया इलाका उभर कर सामने आया है जिसमें एक्सट्रीम लेवल के ऊपर, बेमिसाल सतह के ऊपर रेजिस्टेंस हो रही है। तो जैसे जैतून के हम आपको किस्से सुना रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अब आगे हमाद के हवाले से भी इस तरह की खबरें आएंगी कि भाई वहां पर भी बेमिसाल बहादुरी की दास्तानें रकम की जा रही हैं। अच्छा, ये अब गजा के हवाले से नाज़रीन खबरें होगी। अब आपको वेस्ट बैंक में लिए चलते हैं और वेस्ट बैंक में यरूशलेम में आपको पता है कि बड़ी लड़ाई का एक तरह से आगाज़ हो चुका है
اور یروشلم میں غزہ سے، یروشلم اور ویسٹ بینک میں غزہ سے دگنی فورس وہاں پر تعینات ہو چکے ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ غزہ سے دگنی فورسز، غزہ میں تو لاکھوں تھی، تو اس سے بھی زیادہ فورسز جو ہیں وہ ویسٹ بینک اور یروشلم میں تعینات ہو چکی ہیں، کیونکہ اب وہاں پر ایک منظم اور مسلح جدوجہد جاری ہے۔ وہ ان کے چیک پوائنٹس پر، ان کے اڈوں پر، ان کی جو فوجی پوزیشنز ہیں ان پر آ کر حملے کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کی وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو ایک نیا فینومنا ناظرین ابھی دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ صرف حماس نہیں بلکہ جو دیگر تنظیمیں ہیں، جیسے 14 تنظیمیں بلائیں پیوٹن نے اپنے پاس وہاں پہ، تو بہت ساری تنظیمیں ہیں فلسطین کی، تو وہ جو باقی تنظیمیں ہیں وہ بھی اب حماس کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات تھے۔ حماس الگ تھی، اسلامک جہاد الگ تھی، وہ فتح الگ تھی، یہ تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ سلام تک لینا گوارا نہیں تھے کرتے۔ اب چونکہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے تو اب وہ باقی جو تنظیمیں ہیں ان کی بھی ایک ملٹری ونگز ہیں، وہ اب حماس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس جنگ میں آ کر شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ذرا آپ سٹیٹمنٹ سنیے، کیونکہ یہ والا جو فیکٹر ہے نا، یہ بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا فلسطینیوں کا اس طرح اکٹھے ہو کر لڑنا، کیونکہ کبھی یہ اکٹھے ہو کر نہیں لڑے، تو یہ بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر بتایا جا رہا ہے۔ یہ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، our fighters accompanied by their brothers from other factions، brothers from other factions یعنی دوسری تنظیموں سے جو ہمارے بھائی ہیں، are engaged in violent clashes with forces storming the Jenin camp، کہ جو فورسز آ رہی ہیں اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے ساتھ وائلنٹ کلیشز کر رہے ہیں۔ کون؟ برادرز فرام ادر فیکشنز۔ اچھا، اب یہ ایک صورتحال ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو باقی پورے ویسٹ بینک میں لڑائی جاری ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور اس وقت ناظرین جو بہت میگا لیول کے اوپر ایک لڑائی ہے وہ جینن میں ہو رہی ہے، باقی سٹیز میں بھی ہو رہی ہے، نیبلس میں، کلکیلیا میں اور باقیوں میں، لیکن ایک بہت بڑے لیول پر جینن میں لڑائی ہوئی ہے۔ یہ مختلف سٹیٹمنٹس میں مختلف حملوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے تو نیبلس کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر الاقصی مارٹائر بتا رہی ہے with God's help and strength our fighters were able to target the Shafi Shamoun checkpoint northwest of city of Nablus with machine guns، کہ اسرائیلی فوج کی یہ دیکھیں یہ بہت غیر معمولی ہے جو ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے، کیونکہ ویسٹ بینک میں ساتھ ساتھ ان کی بستیاں بھی ہیں، تو ویسٹ بینک میں کوئی جرت نہیں کرتا اسرائیلی فوج کی چیک پوائنٹ پر جا کر حملہ کرنا۔ وہاں پر تو اتنا ان کا ٹیرر ہے، یعنی غزہ میں اسرائیلی فوج نہیں تھی 7 اکتوبر سے پہلے، تو ویسٹ بینک کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پر تو جگہ جگہ پر اسرائیلی فوج ہے، ان کی چیک پوائنٹس ہیں، تو وہاں پر جب کوئی فلسطینی گزر رہے ہوتے ہیں ان کا دل چاہے تو وہ ان کو وہیں پر شہید کر دیتے ہیں۔ ایسے واقعات ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، تو اور یہ کئی سالوں سے وہاں پر ہو رہا ہے، تو وہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے چیک پوائنٹس پر جا کر کوئی حملہ کرے، ان کی پوزیشنز پر، ان کے وہاں پر بیسز پر جا کر کوئی حملہ کرے، یہ وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی اتنا زیادہ ان کا کنٹرول ہے۔ سو یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ بہت ہی ڈیسائیڈنگ ہے اور بہت ہی فتح کی علامت ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے، اس کے علاوہ الاقصی مارٹائر رام اللہ کے حوالے سے بتا، اب یہ جو فلسطینی اتھارٹی ہے، یعنی جو فلسطینی حکومت ہے اس کا جو جہاں پر وہ ان کے آفیسز ہیں، یعنی یا اب دارالحکومت کہہ لیجئے ایک طرح سے، وہ رام اللہ ہے، تو وہاں پر بھی بڑے اچھا رام اللہ میں لڑائی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر فلسطینی اتھارٹی اور ان کے آفیسز ہیں، تو ساری جو حکومتی ایڈمنسٹریشن ہے وہ رام اللہ میں ہے، تو وہاں پر لڑائی نہیں ہوتی، لیکن اب رام اللہ میں بھی لڑائی اس وقت ہو رہی ہے۔ Our fighters were able to target the Sagyot settlement north of the city of Ramallah with a highly explosive device. With a highly explosive device، ان کی جو سگوت سیٹلمنٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سو میں نے آپ کو بتایا نا کہ غزہ میں تو سیٹلمنٹ نہیں ہے، سیٹلمنٹ تو ویسٹ بینک میں ہے، تو ویسٹ بینک میں یہ جو سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ رہی ہے اس کو اسرائیل سنبھال نہیں سکے گا، اس لیے انہوں نے ڈبل فورسز غزہ سے بھی ڈبل فورسز ویسٹ بینک میں کیوں لگائی ہیں، کیونکہ بھائی یہاں پر تو ان کے شہری آباد ہے ویسٹ بینک کے اندر، تو جب یہ صورتحال بگڑے گی اور مسلح جدوجہد وہاں پر شروع ہو رہی ہے تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یعنی دیکھیں ساتھ ساتھ تو آبادیاں ہیں، اب وہ کب ادھر فلسطینی آبادی سے فلسطینی اٹھ کر ادھر چلے جائیں ان کی چیک پوائنٹ پر حملہ کر دیں، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اس لیے حماس کا وہاں سے صفایا کیا گیا ویسٹ بینک سے، لیکن اب حماس وہاں پر منظم ہوئی اور باقی جو تنظیمیں جنہوں نے اپنی ایک ملٹری اور مسلح ایک جو جدوجہد ہے اس کو چھوڑ دیا تھا وہ بھی اب واپس آ رہی ہیں۔ سو بہت ایک خراب صورتحال وہاں پر ہونے جا رہی ہے اسرائیل کے لیے، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس کو کس طرح سنبھالا جائے گا۔ اب وہاں پر ایک جرنلسٹ جو ہے وہ وہاں کی ویسٹ بینک کی صورتحال کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ The occupation forces withdrew from the Kfar Saba neighborhood in the city of Kalkelia
ابھی آپ سارے سٹیز دیکھ سکتے ہیں, ایک ایک سٹی کی خبر آ رہی ہے. آفٹر دے سراؤنڈیڈ اے ہاؤس اینڈ فیل ٹو کیری آؤٹ اے پاسبل اریسٹ آپریشن, کہ اب وہاں پر اتنا زیادہ ان کا کنٹرول کھو چکا ہے کہ جس کو یہ اریسٹ کرنے جاتے ہیں وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ویسٹ بینک میں یہ جائیں اور کسی بھی گھر میں یہ گھستے ہیں, وہاں سے جا کر بندہ پکڑ لیتے ہیں, عورتوں کو اٹھا لیتے ہیں, بچوں کو پکڑ لیتے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. تو یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اب وہ دیکھیں نا کہ انہوں نے وہاں پر سراؤنڈنگ بھی ان کو کیے رکھا, محاصرہ بھی کیا, لیکن پھر بھی وہ اتنی زیادہ وہاں پر ریزسٹنس تھی کہ ان کو فیلڈ اریسٹ ہونا پڑا, مطلب وہ ان کی جو کاروائی تھی وہ کامیاب نہیں, اور وہاں سے وڈرا کرنا پڑا. تو یہ اس وقت معاملات ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. پھر نا الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, آرمڈ کلیشز بروک آؤٹ between the resistance fighters and the Israeli occupation forces during their storming the Jenin camp. وہاں پر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فائٹر ریزسٹنس اور اسرائیل کے درمیان جو کلیشز ہیں وہ وہاں پر بروک آؤٹ ہو گئے. کب؟ جب اسرائیلی فورس سٹارمڈ, کہ ایسے جیسے وہ جب آتے ہیں نا, مطلب درجنوں گاڑیاں ہوتی ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا ہے, مطلب ایسے طوفان کے جیسے ان کی گاڑیاں آ کر دھاوا بولتی ہیں. تو وہ جو ہی وہ آنے کی انہوں نے کوشش کی, اندر گھسنے کی کوشش کی, ان پر جو ہے آگے سے مزاحمت ہوئی اور فائرنگ ہوگی. پھر جینن بریگیڈ بتا رہی ہے, القدس بریگیڈ اور جینن بریگیڈ دونوں, within the battle of Al-Aqsa flood our fighters engaged in violent armed clashes with the occupation forces storming the Jenin camp. violent armed clashes, بالکل مطلب مسلح اور وائلنٹ جو ہماری لڑائی ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ جاری ہے. پھر اس کے علاوہ ایک آخری سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ آکوپیشن فورسز سٹارم سیورل ہومز ان جینن کیمپ ایمڈ کلیشز ود ریزسٹنس فائٹرز, کہ وہ بہت سارے گھروں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں پر کلیشز ہو رہے ہیں اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے. تو یہ اس وقت ویسٹ بینک کی صورتحال ہے, اور اس وقت خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. اسرائیلی میڈیا کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ یہ خوف پایا جا رہا ہے, ان کی آرمی میں خوف پایا جا رہا ہے, ان کے پاس فوج کم پڑ گئی ہے, وہ نئی بھرتیاں کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسرائیلی بیرون ملک دوڑ رہے ہیں, آپ کو اس بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے. وہ نئی بھرتیاں کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ادھر مصر سے آلریڈی جنگجو گھسے ہیں, تو وہاں سے آگے کہیں بھی گھسیں گے. پھر رفح پر آپریشن ہوگا, تو ایجپٹ بار بار یہ واضح کر چکا ہے اپنی پوزیشن کہ ہم پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل کو انہوں نے پیغام دیا کہ پھر ہم سارے معاہدے توڑ دیں گے اور آپ سے ہم جنگ ہر صورت میں ہوگی, وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے. تو اس لیے یہ جو ڈیلے اسرائیل نے کیا تھا نا, یہ اس پریشر کی وجہ سے کیا تھا کہ ایجپٹ کے ساتھ وہ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتا اسرائیل. اس لیے پھر ایجپٹ کو منانے کی کوشش کی جاتی رہی, خریدنے کی کوشش کی جاتی رہی, لیکن ایجپٹ نے اس کی ابھی یہ مطلب آج ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس میں ایک بار پھر انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ رفح آپریشن مینز کہ مصر کے ساتھ جنگ ہے, وہ جو پھر 1979 میں ہمارا معاہدہ ہوا تھا ہم اس کو توڑ دیں گے, ہم پھر اس کا لحاظ نہیں کریں گے. اور وہ بڑا امپورٹنٹ معاہدہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں 1979 کب ہے اور اس کے بعد کتنی ہی جنگیں اسرائیل کی باقی ملکوں تنظیموں کے ساتھ ہوئی ہیں, غزہ میں لڑائی ہوتی رہی ہے, لیکن وہ معاہدہ اپنی جگہ پر قائم رہا ہے. ویسٹ بینک میں بہت بڑی لڑائیاں چھڑتی رہی ہیں لیکن وہ معاہدہ اپنی جگہ پر قائم رہا ہے. اس معاہدے کا ٹوٹنا یہ بہت ایک خوفناک چیز ہوگی اسرائیل کے لیے, اور اسرائیل کے اندر یہ ایک سوچ ہے کہ مصر کے ساتھ جنگ ان کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے, اور مصر جنگ حزب اللہ کو بہت فائدہ دے گی, حماس کو بہت فائدہ دے گی کہ ان کو زیادہ سپیس ملے گی اسرائیل کو سٹرائک کرنے کی, حزب اللہ کو زیادہ سپیس ملے گی, پھر شام کو زیادہ سپیس ملے گی, پھر عراق کو زیادہ سپیس ملے گی. تو اب وہاں پر اسرائیل کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ بھائی جب ہم رفح آپریشن کرنے جا رہے ہیں, ابھی نیتنیاہو نے پھر کلیئر کر دیا, تو پھر مصر کے ساتھ بھی جنگ ہونے جا رہی ہے. تو یہ فورسز ہم کہاں پر ڈپلائی کریں گے؟ 80 لاکھ ان کی آبادی ہے, کو 5-6 لاکھ ان کی فورسز ہیں جن میں سے 4 لاکھ ریزرو ہیں. تو غزہ میں الگ ڈپلائیڈ ہیں, لیبنن بارڈر پر الگ ہیں, گولان ہائٹس پر الگ ہیں, ویسٹ بینک میں اب غزہ سے دگنی ہم نے ڈپلائی کر دی ہیں. تو آگے اگر ایجپٹ کے ساتھ, اور ایجپٹ سے تو جنگجو گھسنا شروع ہو گئے, وہاں پر یہ واقعات رپورٹ ہوئے کہ ایجپٹ سے جنگجو گھسنا شروع ہو گئے, تو یہ ہم سارے بارڈرز کو کس طرح سے سیکیور کریں گے؟ اور اسی کے اوپر ڈیبیٹ واشنگٹن میں چل رہی ہے کہ اس وقت اسرائیل کی صورتحال وہ ہوئی پڑی ہے کہ اس کا پورا ڈھانچہ کولیپس کر سکتا ہے, پوری اسرائیلی ریاست اس وقت کولیپس کر سکتی ہے. تو اگر اسرائیلی ریاست کولیپس کر گئی تو نیوکلیر ایسٹس کا کیا ہوگا؟ یار دیکھیں نا, یہ کوئی عام چیز مذاق تو نہیں ہو رہا. یعنی اگر واشنگٹن میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اسرائیل کولیپس کر سکتا ہے تو وہ کسی وجہ سے ہی ہو رہی ہے, اور وہاں اس حد تک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بھائی شاید ایک دو بار میں نے پہلے بھی اس حوالے سے بتایا ہے, اس حد تک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر اس کا ڈھانچہ کولیپس کر گیا تو وہ جو اس کے نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ کہاں جائیں گے, ان کو کون سنبھالے گا؟
مطلب وہ نیوکلیر ایسٹ اگر لے گیا حزب اللہ یا حماس لے گئی یا شام لے گیا تو پھر کیا، مطلب پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اب سے پہلے دنیا میں جب سے یہ نیوکلیر ویپن آیا ہے، دنیا میں کسی ریاست کو اتنا خطرہ لاحق نہیں ہوا کسی نیوکلیر سٹیٹ کو کہ اس کے ارد گرد اتنا زیادہ خطرہ ہو گیا ہو کہ تمام اطراف سے فوجی اندر داخل ہونے کا خطرہ ہو اور ان کا سسٹم کولیپس ہونے کا خطرہ ہو. تو اس لیے وہاں پر بڑی تشویش پائی جا رہی ہے. وہاں پر نئی نئی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں کہ اچھا اگر سسٹم کولیپس ہوا تو پھر ہم نے اس صورتحال کو کیسے سنبھالنا ہے. تو اسی طرح اسرائیل کے اندر یہ بڑی سٹرونگ سوچ ہے، آرمی خلاف ہے نیتن یاہو کی پالیسی کے کہ ہم سے یہ سارے فرنٹس نہیں سنبھالے جائیں گے، اسی لیے وہ نئی بھرتیاں بھی کر رہے ہیں. لیکن اسرائیلی آپ کو پتہ ہے ڈرپوک ہیں اور نہ انہوں نے کبھی اس طرح کی جنگیں لڑی ہیں. وہ تو یہاں بدماشی اور غنڈہ گردی آپ کو سارے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی ہے، تو وہ بیرون ملک دوڑ رہے ہیں. وہ فوج میں تو بھرتی ہونے کا سوال ہی مت. جو ان کے فوجی ہیں جو آلریڈی فوج میں ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، تو نئے اسرائیلیوں نے کیا فوج میں بھرتی ہونا ہے؟ تو اس طرح ایک ہر طرف سے تباہی اسرائیل کو نظر آ رہی ہے. اچھا اب آخر میں ایک افسوسناک واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین، جو 2 بھائی شہید ہوئے ہیں اور یہ فشر مین بھائی ہیں. اب دیکھیے کہ کس طرح کا ظلم اس وقت وہاں پر ڈھایا جا رہا ہے. المائدین یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 2 برادر فشرمین ور martyred after occupation boats targeting their boat in the نصیرت سی. اب یہ مطلب یہ بالکل ساحل کے ساتھ 2 فلسطینی بھائی تھے، 2 فلسطینی بھائی مچھیرے. یہ نا ایک خاص ٹیریٹری ہے جہاں پر یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ماہی گیری کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تو وہ بالکل انہوں نے بند کی ہوئی تھی. تو وہاں پر جو ان کی کشتیاں فلسطینیوں کی کھڑی تھی وہ بھی انہوں نے جلائی ہیں، بمباری کر کے نا وہ کشتیاں بھی تباہ کی ہیں فلسطینی مچھیروں کی. تو وہاں پر یہ 2 بھائی تھے اپنی کشتی پر کہیں، تو ان کو جو ہے وہ بمباری کر کے شہید کر دیا گیا. 2 fishermen were killed after being targeted by Israeli boats in the Nusret Sea in the central Gaza Strip. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی بوٹس نے حملہ کیا ہے، یعنی یہ اسرائیل کی جو نیوی ہے اس نے یہ حملہ کر کے جو فلسطینی فشرمین بھائی ہیں ان کو یہ شہید کر دیا. تو یہ بھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہاں پر پیش آیا. بالکل سیدھا سیدھا نہتے اور معصوم فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، اور کیڑے مکوڑوں کو بھی ایسے نہیں ہوتا جو اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور ناکام رہی ہے ایک نیتن یاہو کو ہرانے میں، ایک نیتن یاہو کو روکنے میں. لیکن اوپر تو ایک ذات بیٹھی ہے، تو دن گنے چا چکے ہیں، اس کا حساب ہوگا. بے شک دنیا کچھ نہیں کر سکی. تو فرعونوں کو بھی دنیا نے تو سزا نہیں دی، فرعونوں کو بھی جس نے سزا دی ہے اس فرعون کو بھی وہی سزا دے گا. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. اجازت. اللہ حافظ.